جو کہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہوئے. ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کیا جو فیصلہ ہے اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ وہ 90 دن کے اندر امپلیمنٹ ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن یہ ہے. اب یہ 18 فیصلے جو 90 دن کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہو سکے, یہ کون سے فیصلے ہیں؟ یہ وہ فیصلے ہیں جو زیادہ تر دوسرے ممالک سے MOUs سے متعلق ہے, اور وہ فیصلے ابھی تک اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ جو فورن آفس میں دوسرے ملکوں کا فورن آفس یا ہماری طرف سے جو ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے یہ فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہو سکے. ایک نیا ڈویژن آج ریز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام انیگریٹ کیا تھا. اس کا جو ایک اسٹیٹکس ڈویژن ہے اس کو اب ہم نے ایک نئے ڈویژن کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے, اور اس کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن ڈویژن, یعنی ڈویژن برائے سماجی تحفظ و انسداد غربت. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ایک پورا ڈویژن جو ہے وہ ریز کیا گیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ کابینہ کے آج کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی ہے. بسپ کے پروگرام کو لے کر کے کنٹروورسی چلی تھی. جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا نام تبدیل نہیں کیا جا رہا. جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام جو ہے وہ لائے ہیں, سماجی تحفظ اور انسداد غربت کا پروگرام لے کے آئے ہیں. جو بسپ ہے, زکوٰۃ ہے, بیت المال ہے, یہ کیا کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کر رہے تھے. زکوٰۃ کا پیسہ جا رہا تھا, خیرات کا پیسہ جا رہا تھا, تاکہ غریب ترین لوگوں کو کچھ جو ہے وہ سہارا مل سکے. لیکن یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے نتیجے کئی پروگرام نئے شروع کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو صحت کارڈ ہے, جو لوگ صحت کی سہولت کو افورڈ نہیں کرتے ہاسپٹلز میں, آپ کو معلوم ہے ان کے لیے صحت کارڈ شروع کیا گیا ہے, وہ بھی اس منسٹری کے تحت ہوگا. اس کے تحت کفالت کا ایک پروگرام شروع کیا جانے لگا ہے, جس کے تحت وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں اور جو بینک کو گارنٹیز نہیں دے سکتے قرضے کے لیے لیکن کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے قرضوں کا پروگرام ہے. پھر جو پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم ہے سستا گھر کی, جو اسکیم ابھی آنے لگی ہے, انشاءاللہ تعالی اس کی انیگوریشن ہونے لگی ہے, اس میں گھروں کو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے گھروں کا جو قرض ہے وہ بھی اس کے تحت ہوگا. بسپ اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے گا, لیکن یہ پروگرام اس کے ساتھ ایڈ ہوں گے. اور یہ اوور آل جو اس کا ایک پروگرام ہے, احساس کے نام سے یہ ایک پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا, جس کی تفصیلات آئندہ ہفتے جو ہے وہ میں آپ کو زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ دوں گا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, اس میں جو ہے وہ آپ کو دے سکیں گے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو CEO اپوائنٹ کیا گیا ہے PIA کا. اس کے ساتھ کابینہ نے VN ایئر انٹرنیشنل کا جو لائسنس ہے وہ 1 سال کے لیے رینیو کیا ہے. حسن عرفان خان صاحب جو تھے ان کو ریموو کر دیا گیا ہے IPO پالیسی بورڈ سے. یہ بنیادی طور کے اوپر اس لیے ریموو کیا گیا ہے کہ ان کا اپنا کاروبار بھی جو ہے وہ اسی سے متعلق تھا, IPO سے متعلق تھا, لہٰذا ان کا بورڈ میں ہونا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, اس لیے ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے IPO سے. کیبنٹ نے اپروول دی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور نیشنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ آف ملیشیا کے درمیان ایک تعاون کا معاہدہ ہوا ہے, اس کی منظوری دی گئی ہے. IPL بین کیا ہے ہم نے. IPL کو دیکھیے, ہم ذاتی طور کے اوپر پاکستان میں ہمارا جو خیال ہے, ہماری حکومت کا جو خیال ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی تنازعات کو کھیلوں میں, کلچر میں, سپورٹس میں نہیں آنا چاہیے, اور یہ جو معاملات ہیں ان کو ہماری جو سماجی معاملات ہیں ان کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک رویہ رکھا گیا پاکستان کے شہریوں کی طرف, پاکستان کے اداکاروں کی طرف, پاکستان کے فنکاروں کی طرف, پاکستان کے کرکٹ پلیئرز کی طرف. اور وہ تو حد ہی ہو گئی جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے فوجی کیپس پہن کر کے جو ہے وہ اپنا میچ کھیلا, اور اس کے بعد جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا جو بہت ہی انفارچونیٹ تھا. اور آج بھارت
پوری دنیا میں ایک مذاق بنا اپنے اس رویے کی بنا کے اوپر، اور ہمارے پی ایس ایل کو نقصان پہنچانے کے لیے جس طرح سے بالکل درمیان میں جب پی ایس ایل ہو رہا تھا تو انڈین براڈ کاسٹر جو ہے وہ پل آؤٹ ہو گیا اور انہوں نے ہمارے جو میچز ہیں وہ دکھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے اوپر جو ہم نے منسٹری آف انفارمیشن نے یہ استدعا کی کابینہ سے کہ ہمیں جو آئی پی ایل ہے اس کو پاکستان میں بین کیا جانا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان نے ایک آرگنائزڈ کوشش کی پاکستان میں کرکٹ کو نقصان پہنچانے کی، اور اس کے بعد ہمارا یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہندوستان کا ایک ڈومیسٹک جو ٹورنامنٹ ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ ہونے دیں یا اس کو یہاں پہ لگائیں۔ سو آج ہم نے یہ اپروول لے لی ہے، سو اب پیمرا جو ہے وہ اس کو انشور کرے گی کہ کہیں پر بھی جو آئی پی ایل کے میچز ہیں وہ نہ دکھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انڈسٹریل کارپوریشن میں جو 3 ممبران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ میں اس پہ ایک بات میں آ جاتا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو جو بتا دیتا ہوں کہ پی ایم ڈی سی کا نیا بورڈ بنایا گیا ہے۔ شمس الدین احمد شیخ صاحب جو ہیں وہ نئے چیئرمین ہوں گے پی ایم ڈی سی کے۔ اس کے جو ممبران ہیں ان میں اعجاز علی خان صاحب ہیں، محمد داؤد ہیں، ہما اعجاز زمان ہیں، مسٹر ارشاد علی کھوکھر ہیں، اور باقی جو ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں وہ ہوں گے، وہ آفیشل ہیں۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن پی ایم ڈی سی۔ اچھا جی، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ او جی ڈی سی ایل کا نیا بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے۔ او جی ڈی سی ایل کے اب نئے چیئرمین جو ہیں وہ قمر جاوید شریف صاحب ہوں گے۔ اکبر ایوب خان خیبر پختونخوا سے، سعید احمد قریشی بلوچستان سے، سعدیہ خان سندھ سے، مسٹر نثار احمد سندھ سے، سعود ایس خواجہ پنجاب سے، اور باقی جو اس کے آفیشل ممبران ہیں یہ وہ ہوں گے، اور یہ او جی ڈی سی کا نیا بورڈ جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ ایس ایس جی سی ایل کا نیا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے۔ اس کی جو نئی چیئرمین ہیں وہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہوں گی۔ ان کے ممبران میں محمد ریاض الدین، قاضی عظمت عیسیٰ، مسٹر فیصل بنگالی، مس ایم ایس ندا رضوان فرید، یہ ممبران اس کے شامل ہیں، اور باقی جو ہے وہ آفیشل ممبران ہیں۔ اس کے بعد جو سوئی ناردرن گیس کا بھی بورڈ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے۔ سید دلاور عباس اس کے نئے چیئرمین ہوں گے، اور سہیل رضی خان فارمر ڈاکٹر سہیل رضی خان، مسٹر ایم اے میاں، مسٹر ایم ایس روحی آر خان، مسٹر حمایت اللہ خان، اور اس کے بعد جو باقی آفیشل ہیں وہ لوگ اس کے ممبران ہوں گے۔ آج تقریباً 57 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے، 57.3 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی گئی ہے فاٹا کو، جہاں پر کہ خاصہ دار اور جو دوسری جو فورسز ہیں ان کے لیے جو بجٹ چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فاٹا کا مرجر جو ہے وہ مکمل ہو، اور وہاں پر تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کو جلد از جلد وہاں پر ان کا ایک سٹرکچر بنے۔ لہٰذا آج 58 ارب روپیہ جو ہے وہ فاٹا کے یہ جو خاصہ دار اور دوسری فورسز ہیں ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن شپ کے جو ممبران ہیں این آئی آر سی میں جو 3 ممبران جن کا تقرر کیا گیا ہے اس میں نور زمان صاحب ہیں، پنجاب سے مسٹر امام علی شاہ صاحب ہیں، اور سید انعام الرحمان ہیں جو کہ سندھ سے این آئی آر سی کے نئے ممبران جو ہیں ان کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ نور زمان پنجاب سے جی۔ اس کے ساتھ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے جو فیصلے تھے ان کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک تو امپورٹنٹ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 3 جو بیسک کراپس ہیں، ہماری ویٹ کراپ ہے، ہمارا کاٹن کی کراپ ہے، اور چاول کی،
ان تینوں کے لیے ایک باقاعدہ پالیسیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو بنایا جائے اور اس کو لے کر کے آیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے سامنے ایک مکمل ایک روڈ میپ دیا جائے ان تین فصلوں کا، یعنی چاول، کپاس اور گنا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چاول، کپاس اور گنا، گندم، اچھا میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ایک طویل عرصے کے بعد جو ہماری وفاقی حکومت کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں اس بار گنے کے کاشتکار کو مکمل معاوضہ ملا۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ملوں میں لوگ جو ہیں وہ ان کو پریشانی ہوتی تھی، ملیں ان کو پیسے نہیں دیتی تھیں۔ پہلی بار انشور کیا گیا کہ گنے کا کاشتکار جو ہے اس کو صحیح قیمت بھی ملے اور اس کو جو صحیح معاملہ ہے اس کا وقت کے اوپر پیمنٹ کا وہ بھی اس کا جو ہے وہ مکمل ہو۔ اب ویٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، گندم کی پروکیورمنٹ کا آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایسی ہی کمپریہنسو پالیسی پرائم منسٹر صاحب نے بنانے کا حکم دیا ہے اور 1 ملین ٹن گندم جو ہے اس کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے تاکہ جو اب گندم آنے والی ہے ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ خالی کیا جا سکے۔ گاڑیوں کے اوپر آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک کمپریہنسو پالیسی پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے بنائے جانے کا کہ یہ گاڑیوں کے اوپر جو بھی گاڑیوں کی اصل قیمت ہے وہ ملنی چاہیے اور اس کو کسی طور کے اوپر بھی جو گاڑیاں ہیں ان کو مہنگی نہیں بیچنی چاہیے۔ جو نئی جو ونٹرز میں اگلے ونٹرز کے لیے گیس کی جو دستیابی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو ایک کمیٹی ہے گیس کی، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گیس کی پروکیورمنٹ کو آپ فوری طور کے اوپر بندوبست کریں۔ یہ اہم معاملات تھے جن کے اوپر آج جو تھوڑا سا میں اور بھی کچھ اپوائنٹمنٹس بتا دوں۔ امجد نذیر چودھری صاحب کو بینکنگ کورٹ فیصل آباد کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ سردار طاہر صابر صاحب کو بینکنگ کورٹ لاہور کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ رانا زاہد اقبال صاحب جو ہیں ان کو لاہور 7 جو بینکنگ کورٹ ہے اس کا جج مقرر کیا گیا۔ جناب سر، ایک تو میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیبنٹ میں کچھ میٹنگ کی تھی، انہوں نے کافی بہت سارے ایشوز تھے، اسپیشلی IMF کی اور اکنامک پالیسیز کے حوالے سے جو ہو رہا ہے۔ آپ کی اکنامک ٹیم سے بہت سارے کیبنٹ میں خوشی دکھائی دے رہی ہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ حقیقت کی ہے کہ PTI جس دعوے کے ساتھ آئی ہے لوگ کافی کوشچن کریں گے کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ دیکھے کہ IMF میں آپ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ IMF میں جا رہے ہیں تو آگے کیا کیا اس عوام کو برڈن پاس آن کر رہے ہیں آپ، اسپیشلی انرجی سیکٹر کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو IMF وزیر اطلاعات فواد چودھری وفاقی کابینہ اجلاس کو میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سماجی تہذیب اور انسداد غربت پروگرام شروع کر دیا گیا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل نہیں کیا جا رہا۔